وشرفنا بحب الزهراء السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصابيح الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابه رجها حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الحبشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الممجد المحمود الأحمدي أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. امام حسین کائنات یاد رکھے اور کان کھول کے سنے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں شیعت نہ رہے تو کوشش کرو عزاداری نہ رہے. جیسے جیسے عزاداری ختم ہوگی خود بخود شیعت ختم ہو جائے گی. مگر اتفاق یہ ہے کہ عزاداری رک نہیں سکتی، عزاداری ختم نہیں ہو سکتی. عزاداری جو روکنا چاہتے تھے، عزاداری کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ عزاداری تو نہیں روک سکے، ذکر شہادت کرنے لگے. یہ ذکر شہادت انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دعائے زہرا کو کائنات میں کوئی نہیں روک سکتا. لہذا ہم لوگ جو ہیں وہ دعائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لہذا دنیا اپنی چاہتوں کو روک سکتی ہے، اپنی آرزوؤں کو روک سکتی ہے، اپنی عادتوں کو روک سکتی ہے، لیکن دعائے زہرا رک جائے، چاہتے پیغمبر اسلام رک جائے، یہ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے اسی بنا پر اس عزاداری کا بانی، اس عزاداری کو شروع کرنے والا، اس عزاداری کی بنیاد رکھنے والا کائنات کا عام آدمی نہیں ہے، ہمارا چوتھا امام ہے اور علی کی بیٹی جناب زینب. علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا، جس نے، بس ایک جملے میں سن لیں، جس نے یزیدی درندوں سے جناب سید سجاد کو بچا لیا. جن یزیدی درندوں نے علی اصغر نہ چھوڑا ہو، آپ توجہ ہیں نا، توجہ ہیں، جن درندوں نے کربلا کے میدان میں علی اصغر 6 مہینے کا ہے اسے نہیں چھوڑا، تو پھر سید سجاد کیسے چھوٹ گئے؟ نہیں، میں جملہ بدل دے رہا ہوں. میدان کربلا میں یزیدی درندوں نے 6 مہینے کا اصغر نہیں چھوڑا، اکیلی زینب 2 امام بچا کے لے آئی. 2 امام بچائے یا نہیں بچائے جناب زینب؟
ایک امام زین العابدین اور دوسرے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بچا کے لانے والی کون ہے؟ جناب زینب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زینب کسے کہا جاتا ہے؟ زینب کی شخصیت کا نام ہے۔ زینب ہے کون؟ کربلا کے میدان میں جو درندے علی اصغر کو قتل کر رہے تھے، زینب انہی درندوں کے درمیان میں دربار یزید میں سجاد کو بھی لے کے آئی، محمد باقر کو بھی لے کے آئی۔ اگر تیری طاقت ہو تو انہیں قتل کر کے دکھا، اگر تیری ہمت ہے تو انہیں قتل کر کے دکھا۔ اکیلی کھڑی ہو گئی علی۔ لہذا جناب زینب اس ذات کا نام ہے جس نے ایک وقت میں دو اماموں کی حفاظت کی۔ ہمارا چوتھا امام کو بچانے والی بھی جناب زینب، اور پانچویں امام کو محفوظ رکھنے والی بھی جناب زینب۔ بس اب توجہ کریں گے، چونکہ آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے، اور آخری دن ہے، ایام اللہ کا آخری شب ہے۔ آپ کا ہماری برگزار کریں گے اور اس کے بعد سو ختم ہو جائے گی۔ دو تین شخصیتیں ہیں جن پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی شخصیت تو خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ یہی شخصیت ہے جو اس قافلے کو واپس لے کے مدینے آئی ہے۔ دوسری شخصیت جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی ہے، اس کو بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اور تیسری شخصیت ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ لہٰذا بس دو جملوں میں میری بات سماعت فرما لیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور اس کے اندر پھونک دوں، کیا چیز؟ روحی، اپنی روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اسے سجدہ کر دے۔ موقعیت ہے جناب آدم کی۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار نے جب جناب آدم کے پتلے کو تیار کر دیا تو تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا اور سب کے اوپر یہ حکم جاری کیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو سجدے میں کون جائے گا؟ ہم لوگ۔ سجدے میں کون جائے گا؟ جی فرشتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تو بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تو آدمی ہے ہی نہیں، آدم بنایا جا رہا ہے۔ تو پہلا آدم جب بنایا گیا تو کس کے سامنے بن رہا ہے؟ فرشتے ہیں۔ حکم کس کے اوپر جاری ہوگا؟ فرشتوں کے۔ لہٰذا اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے کرنا، سارے کے سارے کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ آپ پہلے آدمیت کو پہچانیں، آدمی سے فرشتے بڑے نہیں ہیں، آدمی سے فرشتے بلند نہیں ہیں۔ اگر فرشتے بلند ہوتے تو آدم فرشتوں کو سجدہ کرتے۔
سجدہ فرشتے آدم کو کر رہے ہیں. لہذا بلندی کس کے پاس ہے؟ جناب آدم کے پاس. تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا ساجدین، یہ وہ فرشتے ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں. ان فرشتوں نے سجدہ کیا، لہذا فرشتے ساجدین ہیں. تو جسے سجدہ کیا وہ کون ہے؟ بھئی فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے بنے ساجدین. جسے سجدہ کیا وہ کون ہے؟ وہ جسے سجدہ کیا گیا وہ ہے سجاد. یہ سجاد یعنی یہ نہیں، یہ سارے ہیں سجدہ کرنے والے. ساجد فرشتے ہیں ساجد. جسے سجدہ کیا گیا ہے وہ ہے جناب آدم. اللہ نے سارے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرا کے کہا یہ ساجدین ہیں. تو ساجدین انسان نہیں، ساجدین ہیں فرشتے. اب قرآن مجید میں ایک جگہ اور ایک آیت آئی، سورہ انبیاء پڑھیے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سارے نبیوں کو ائمہ بنایا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کے اوپر وحی کی. بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، کہ نیک کام کرو. وَأَقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھو. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرو. کانوا لنا عابدین. یہ جو انبیاء ہیں کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت کرنے والے بنتے ہیں. یہ عابدین ہیں. ساجدین ملائکہ، عابدین انبیاء. جملہ بدل دے رہا ہوں. ملائکہ نے جسے سجدہ کیا وہ عابدین میں ہے. ملائکہ نے جسے سجدہ کیا وہ کن میں ہے؟ عابدین میں. میں نے کہا پروردگار ملائکہ کو ساجدین بنا دیا، انبیاء کو عابدین بنا دیا. اب اس سے بڑی نہ عبادت نہ اس سے بڑا سجدہ. کہ تو بے وقوف ہو گیا ہے. ابھی ایک باقی ہے جسے سید الساجدین بنانے والا. میں سید الساجدین بناؤں گا. میں نے کہا چلے سید الساجدین تو یہ وہ ہے کہ جو ملائکہ کے سجدوں کا سردار ہے. لیکن عابدین میں ہیں انبیاء، عبادت کرنے والے ہیں کون؟ اللہ کے مخصوص بندے. میں نے کہا پروردگار اب کیا ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ میرے پاس وہی جو سید الساجدین ہے وہی زین العابدین. جو سید الساجدین ہے وہی زین العابدین ہے. اب آپ توجہ کریں، ہم جب سید سجاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سجدہ کیا. میرے سردار کا نام امام سجاد. میں نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی. میری عبادت کی زینت سید سجاد. کائنات کے لوگوں کی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں. توجہ کیجیے گا. کائنات کے لوگوں کی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں. سید سجاد زین العابدین ہے. مجھے کائنات میں ایک عبادت دکھائی دے رہی ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام کا جملہ موجود ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت یوم خندق
عبادت ثقلین سے افضل ہے، بھاری ہے عبادت ثقلین، تو پھر ہماری عبادت کی کیا اوقات؟ لیکن پھر بھی مولائے کائنات زین العابدین نہیں، کہیں بھی آپ جا کے پڑھیے گا تو زین العابدین کون ہے؟ ایک سلوات پڑھیں پہلے، بس ذرا سا بات کو سمیٹنا پڑے گا، توجہ کریں گے۔ زین العابدین امام سجاد میں، مگر مولائے کائنات کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری، تو جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو، اگر وہ خود سجدہ کرے، ایک اور فرمان پڑھتے ہیں، ایک بآواز بلند سلوات پڑھتے ہیں۔ اب اگر علی خود عبادت کرے تو علی کی عبادت کا عالم کون بیان کرے گا؟ مگر اس کے باوجود علی زین العابدین نہیں، آپ نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں، میری بات رائے گا نہیں کرنے جا رہی، میں روکتا ہوں اپنی بات۔ ابتدا کیا ہے؟ سید الساجدین، کیا ہے؟ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید، سجدہ کرنے والوں کا سردار، تو پھر زین العابدین کیوں ہے؟ سید العابدین کیوں نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں کہا جائے کہ سید العابدین ہے، مگر یہی تو وجہ ہے، پروردگار یہی سمجھانا چاہتا ہے، میں زین العابدین کہہ رہا ہوں، سید العابدین نہیں، اس لیے کہ عبادت کرنے والوں میں علی بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، لہذا عبادتوں کا سردار نہیں، عبادتوں کی زینت۔ اب جو علی کی عبادت کی زینت بنے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی، آل محمد کو بچا کے لے آئے ہم تک۔ نوح اہل بیت ہیں، اللہ کی قسم کیا لقب ہے جناب سید سجاد کا، تاریخ میں کوئی اور نام ملا ہی نہیں، کیا کہا؟ نوح اہل بیت، آدم آل محمد، نوح اہل بیت۔ نوح کون ہیں؟ جن کے دور میں طوفان آیا، پوری دنیا ختم ہو گئی، جناب نوح کی کشتی جب زمین پہ آئی تو کون بچا؟ وہی جو نوح کو مانتے تھے۔ مگر عجیب جملہ ہے، نوح اہل بیت کون بنا؟ جناب سید سجاد۔ ایک جملے میں کہہ کے گزر جاؤ، جس نے آدمیت کو بچایا، نوح بنے آدم ثانی۔ اگر نوح نہ ہوتے تو آدمیت ختم ہو جاتی، جسے کہ طوفان نوح کے بعد کچھ بچا نہیں۔ یا تھا جناب نوح کو کہا گیا آدم ثانی، کسے کہا جاتا ہے؟ جناب نوح کو آدم ثانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے آدمیت کو آباد کیا۔ جو دوبارہ آدمیت
سے جناب سید سجاد کا اور ہمارے ہر امام کا مسئلہ، بس آپ تاریخ اٹھائیں تو دو جملے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ لوگ پہچانتے نہیں ہیں امام عسکری، قسم خدا کی آپ کے ساتھ لفظ ہی لگا ہوا ہے عسکری۔ حسن نام ہے، عسکری نسبت ہے۔ اماموں میں دو حسن ہیں، ایک ابتدا میں حسن، ایک انتہا میں حسن۔ پہلا حسن مجتبی ہے، دوسرا حسن عسکری ہے۔ عسکری یعنی صاحب لشکر، تو امام کے پاس لشکر تھا۔ ایک دن بادشاہ نے بلایا تھا امام عسکری، اور بلانے کے بعد اپنا روب، اپنا دبدبہ جمانے کے لیے میدان میں بلوایا اور کہا فرزند رسول میرے لشکر کو ایک بار دیکھو، تا حد نگاہ میرا لشکر نظر آئے گا۔ تقریباً 1,00,000 فوجی تھے جن کو اس نے سب بستہ کر کے امام حسن عسکری کو روپ میں لینے کے لیے، اپنے روپ میں لینے کے لیے معائنہ کروایا۔ امام عسکری نے ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگے، لبوں پہ مسکراہٹ بھی تھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا کر رہے ہیں فرزند رسول، آپ میری فوج اتنی دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو فوج سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو امام عسکری نے کہا میں تیری فوج سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ تیری فوج کتنی چھوٹی ہے۔ کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، 1,00,000 سپاہی ہیں۔ کہا تو مجھے لشکر دکھا کے روپ میں لینا چاہتا ہے، ابھی تو نے میرے لشکر کا نظارہ نہیں کیا۔ کہا آپ کا لشکر یہاں، کہ وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بار نگاہ اٹھا اور چاروں طرف میرے لشکر کا معائنہ کر۔ اب جو بادشاہ نے نگاہ اٹھائی تو حد نگاہ چاروں طرف امام کا لشکر موجود تھا۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ لشکر، کہ یہ لشکر فرشتوں کا ہے، تیرے لشکر میں آدمی ہیں، میرے لشکر میں فرشتے ہیں۔ کہ ہو ہی نہیں سکتا، فرشتہ آپ کے لشکر میں کہاں سے آ جائے گا؟ فرشتہ فوجی نہیں ہوتا۔ بس امام عسکری نے فوراً جواب دیا اگر بدر کے میدان میں نبی کی مدد کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو میری مدد، ایک سلوات پڑھیں، اور بس میرے 10 منٹ چونکہ آج کی مجلس میں مسائل زیادہ ہو گئے، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ وقت پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ آج دل کھول کے روئیے، واقعاً غصہ دیجیے، مگر میں ایک جملہ تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ مجلسوں میں غصہ لینے کے لیے کون آتی ہے؟ جناب زہرا غصہ لینے آتی ہے۔ آج اکیلی نہیں آئی ہے زہرا، آج زہرا کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ سوچ کے غصہ دیجیے، سمجھ کے غصہ دیجیے۔ اپنے لال کا غصہ لینے کے لیے تو سیدہ آئی ہے، اور اپنے باپ کا غصہ لینے ہمارے وقت کا امام آیا۔ کیوں آج کی تاریخ
میں میرا وقت کا امام یتیم ہو گیا، مولا ہم سے اپنے والد کا پرسہ قبول کر دیا۔ زہر دیا گیا تھا امام عسکری کو، اور جب امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا ہے تو زہر اتنا کاری تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن کے بھی جگر کے ٹکڑے ہونے لگے۔ میں نے کہا نا آج کا پرسہ تو ہمیں وقت کے امام کو دے دو، لہذا امام حسن عسکری کے جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ اور جب آپ اپنے حجرے میں آئے تو صحابی موجود تھا، صحابی سے کہا کہ اگر کوئی 5 سال کا بچہ آئے تو اسے کچھ تک آنے دینا۔ مولا کوئی 5 سال کا بچہ؟ صحابی کہتا ہے میں حیران رہ گیا، مگر یکایک تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ چلتا ہوا آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرے امام کا بیٹا امام زمانہ۔ آج میرا امام یتیم ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2-4 جملے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ فرصت دیں۔ اب جب امام آئے تو سیدھے حجرے میں گئے۔ حجرے میں جانے سے پہلے صحابی کا بیان ہے امام عسکری کا، چونکہ جب بھی کسی کو زہر دے دیا جائے، نہیں میں زہر کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، ہمارے درمیان میں اگر کسی کو زیادہ غم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی پی لو۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور خون بہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے پانی پلاؤ۔ اگر ہمیں ایک پرندہ بھی تڑپتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم اسے فوراً اٹھا کے پانی پلاتے ہیں۔ جب میرا 11واں امام زہر سے تڑپ رہا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ میرا 11واں امام تڑپ رہا تھا، زہر کی شدت اتنی کاری تھی کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، جگر پاش پاش ہو رہا۔ تو امام نے صحابی سے کہا مجھے تھوڑا پانی لا کے دو۔ میں کہوں گا مولا عالم مسافرت تو ہے مگر پانی پہ پابندی نہیں۔ امام نے صحابی سے کہا کہ مجھے پانی لا کے دو۔ اب زہر کی شدت کتنی تھی اب سمجھ میں آئی۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑ کے گیا، میں نے ایک کاسے میں ایک گلاس میں پانی لیا، پانی لے کے امام کے پاس آیا۔ امام پانی کو پکڑنا چاہتے تھے مگر امام سے پانی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا رہا۔ اے بی بی زہرا، اے امام زمانہ، ہمارا پرسہ قبول کرو۔ اب تاریخی جملے ادا کر رہا ہوں۔ صحابی کہتا ہے کہ مولا سے پانی نہیں پکڑا گیا، میں حیران رہ گیا۔ مولا کے بدن میں اس طریقے کی راشا اور اس طریقے کا زلزلہ تھا کہ امام نے پانی نہیں پکڑ پایا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کام کرو، دروازے پہ جاؤ، اگر کوئی چھوٹا بچہ آئے تو اسے جلدی اندر لے کے آؤ۔ اب صحابی کہتا ہے میں فوراً دوڑ کے دروازے پہ آیا، کیونکہ دروازے پہ دخل الباب ہو رہا تھا۔ میں دوڑ کے آیا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تڑپتا ہوا سیدھا حجرے کی طرف گیا۔ نہیں شاید آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔
اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اسے کلیجے سے لگاتے ہیں. یہ بچے ابھی ناسمجھ ہیں, انہیں کچھ پتا نہیں ہے, کلیجے سے لگا کے کہتے اے میرے لال مجھے اپنا باپ سمجھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہتے وہ بچہ آیا, قسم خدا کی کلیجہ پھٹ جائے گا جو جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں, کلیجہ پھٹ جائے گا جو جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. بس توجہ کریں گے. جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بچے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تو ہم لوگ بھی پانی منگا کے ان کے منہ سے لگا کے انہیں پانی پلایا کرتے ہیں. میرے لال ذرا سا پانی پی لے, تیرا گلا سوکھ گیا ہوگا, تجھے تھوڑا سکون مل جائے گا, تجھے تھوڑی تسلی آ جائے گی, رونے کی شدت میں کمی آ جائے گی. میرے وقت کا امام دوڑتا ہوا حجرے میں آیا, کیا دیکھا امام موجود ہے, امام کے سامنے پانی کا کاسا رکھا ہوا ہے مگر امام سے پانی کا گلاس اٹھ نہیں رہا تھا. امام نے کہا میرے لال ذرا پانی بڑھا. 5 سال کا میرا امام گلاس اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے امام کے منہ کو لگایا مگر امام نے پانی تو پلا دیا. میرا کلیجہ تڑپنے لگا. مولا آپ کو شدت درد کے موقع پر پانی پلانے کے لیے آپ کا بیٹا آ گیا. آؤ ذرا کربلا سید سجاد غشی کا بیان کر سکتا یہ سید سجاد کا عالم. اور بس آخری جملہ, تھوڑی دیر گزری, میرے وقت کے امام نے امام عسکری کو تھوڑا پانی پلایا. کم سے کم پانی مل تو گیا امام. ایک بار سوچئے گا علی اصغر کے بارے میں, ایک بار سوچئے گا سکینہ کے بارے میں, اے بی بی زہرا عرصہ قبول کر لو. ایک دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسی مجمع کے درمیان میں ہوگی. میرا وقت کا امام یہی کہیں موجود ہوگا. امام نے پانی پیا. بس تاریخی جملہ ہے, روایت ہے کہ جیسے ہی امام نے تھوڑا سا پانی پیا, جلدی جلدی اسرار امامت امام کے حوالے کیے. ابھی امام کچھ کہہ رہے تھے کہ کہتے کہتے روح قفس منصوری سے پرواز کر گئے. میرے وقت کا امام اپنے باپ کا سر اپنے زانوں پہ لیے ہوئے تھا. میرے وقت کا امام امام عسکری کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے تھا. کیسے کہوں حسین علی اکبر کا سر. ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرے وقت آخر میرا سر میرے بچے کی گود میں ہو. مگر یہ فاطمہ کا لال ہے کہ 18 سال کے کڑیل جوان کو اٹھا رہا ہے. اب میرے امام کا بیان ہے کہ میرے پدر بزرگوار اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. میرا امام اسرار امامت لے کے فوراً اسرار امامت لیے اور چلے گئے. جنازہ اٹھایا گیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا,
جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو میرے وقت کے امام کے چچا آگے بڑھے تاکہ امام عسکری کا نماز جنازہ پڑھائیں کہ پیچھے سے ایک بچے کی تڑپتی ہوئی آواز آئی اور کسی نے دامن پکڑ کے کھینچا، چچا میرے باپ کا جنازہ ہے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا مولا آپ نے نماز پڑھائی، آؤ کربلا سے زینب آواز دے رہی ہے، یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء، اے نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ میرا بھائی حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں غلطیدہ ریگزار گرم پر پڑا ہوا ہے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں عزادارو، آج کی رات سیدہ کو متوجہ کر کے یہ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اے بی بی زہرا، ہم سے آج امام عسکری کا پرسہ قبول کرو۔ زہرا ہم پرسہ دے رہے ہیں امام علی نقی کے بیٹے کا، آپ قبول کر لیجئے۔ اے زہرا آپ کو سب کا پرسہ دے دیتے ہیں آج کی رات، امام علی نقی کا پرسہ، امام محمد تقی کا پرسہ، امام رضا کا پرسہ، امام کاظم کا پرسہ، امام صادق کا پرسہ، امام باقر کا پرسہ، امام زین العابدین۔ ہم سے یہ پرسہ قبول کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں اگلے سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اگلے سال بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اے بی بی آپ کو زین العابدین کا پرسہ، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا پرسہ، تمہیں تمہارے لال حسین کا پرسہ، جسے کربلا کے میدان میں گھوڑوں سے پامال کر دیا۔ بی بی تمہیں علی کا پرسہ، جس کا محراب میں سر شگافتہ کر دیا گیا۔ بی بی ان سب کے پرسوں کے ساتھ ایک اور پرسہ قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب زہرا عالم محشر میں آئے گی تو دو چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے گی۔ بس یہ میرے آخری جملے، دو چیزیں لے کے اپنے ساتھ میں آئے گی تاکہ ہماری شفاعت کرے، تاکہ عزاداروں کو بچائے، تاکہ عزاداروں کو جنت میں داخل کرے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو، ایک علی اصغر کا کرتا جسے کربلا میں تیر کا نشانہ بنایا گیا۔ اے پروردگار میرے علی اصغر کی بتا کیا تھی جسے تیروں سے ذبح کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون وَلَعَنَ اللَّهُ